سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدے اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سے سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا تھا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیے کی رقم نہیں دے سکتے ہیں وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ وہ احسان اور کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک طرف مصر اور شام کے بادشاہ تھے تو وہیں دوسری طرف ایک پکے سچے مسلمان بھی تھے۔ علم اور اہل علم سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ خود بھی عالم تھے، نماز کے بڑے پابند تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی امام کو بلاتے اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ سال ہا سال ہو گئے مگر میں نے ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود عمر بھر زکوٰۃ فرض ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صدقات اور خیرات میں سارا مال خرچ کر دیتے تھے، کبھی اتنا جمع ہی نہیں ہونے دیتے کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ قرآن شریف سنتے تو اکثر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ بڑے رحم دل اور بردبار تھے۔ خادموں اور اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا تو عیسائیوں کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ اب قتل کر دیا جاؤں گا، مگر سلطان نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اطمینان دلایا کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ 589 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔